چنانچہ میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں دودھ کو لے کر کھڑا رہا، اس کے سر کے سامنے کھڑا رہا، اور مجھے یہ بھی ناپسند تھا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں اور نیند حرام کر دوں۔ اے اللہ، مجھے یہ بھی ناپسند تھا کہ ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ اے میرے پروردگار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیر کے تلے بل بلا رہے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن اے پروردگار، تجھے خوش کرنے کے لیے میں اپنے والدین سے پہلے اپنے اولاد پر دینے کے لیے میں گوارا نہیں کیا۔ اے میرے پروردگار، یہ عمل جو میں نے کیا تھا، یعنی میں اس کے سامنے کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ سوتے رہے، فجر کی اذان ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، میں یہ عمل جو کیا تھا تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اے پروردگار عالم، اس پتھر کو کم سے کم اتنا ہٹا دے میں آسمان کو دیکھ سکوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد أوحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سورہ نساء آیت نمبر 36۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جنہوں نے ہم سبوں کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو یوں ہی بیکار و بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجتے رہے۔ ان میں سے ہماری آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اسلام کے ہر مسائل ہم تک پہنچائے۔ اس نبی پر سب سے پہلو لاکھوں درود و سلام نازل ہو، سب کو پڑھیے اللہم صلی اللہم بارک علیہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ رب العالمین، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اسی آیت کے تحت مجھے قرآن و حدیث کی روشنی پر مجھے صحیح سے الفاظ کے ساتھ وجاہت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ساتھ ہی ساتھ مولا کریم، حاضرین قارئین
جتنے بھی موجود ہیں اور مجھے اس پر کہنے اور اس پر سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سب کو پڑھے آمین. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ نساء آیت نمبر 36 کی تلاوت آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس میں 3 چیز موجود ہیں. ایک آیت کریمہ میں مختصر سی آیت ہے لیکن جامع 3 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا، اور تینوں کیا کیا انشاءاللہ میں بتاؤں گا. لیکن میرا موضوع جو ہے کہ آج ہم لوگ والدین کو دیکھتے نہیں، والدین پر برس پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اپنے مضمون کو رکھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آئیے اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ حکم لگا رہا ہے، امر لگا رہا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کس سے کہا بات کرنے کے لیے؟ اللہ. کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. عبادت، یہ عبادت لفظ جو ہے توکل بھی ایک عبادت ہے، بھروسہ یہ بھی ایک عبادت ہے. تو ہر چیز پر یعنی اللہ پر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی پر شریک نہیں ہونا چاہیے. آج ہم لوگ بہت سارے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اور کسی چیز پر بھروسہ کر لیتے ہیں. بہت سارے مثلاً ایک تعویذ ہی پہن لیے، اس شرک ہے، لیکن اس پر آپ بھروسہ ہے کہ یہ ہم پہن لیں گے تو ہم کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو چنانچہ آپ نے شرک کر بیٹھے. تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. اور تیسرا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا. دیکھا جائے کہ ہم لوگ آج کہاں تک اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یا والدین سے ہم کس طرح برس پڑتے ہیں. اپنے دل کے اندر وہ اندازہ ہوگا جب قرآن و حدیث کے بات آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. چلیے سب سے پہلے میں ایک حدیث کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یعنی اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، سب سے پیارا عمل کون سا عمل ہے، ذرا مجھے بتائیے. کس نے کہا؟ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کیا؟ الصلاۃ علی وقتہا، وقت کے ساتھ کو نماز کو ادا کرنا، پابندی کے ساتھ وقت کی نماز کو ادا کرنا. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ظہر کی نماز اثر میں، یا اثر چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، مغرب آئے پڑھ لیں، عشاء آئے چھوڑ دیں، فجر آئے چھوڑ دیں. ایسی نماز کے متعلق نہیں کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کس کہا؟ الصلاۃ علی وقتہا، وقت کے ساتھ جو پابندی کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، وقت کے ساتھ جو نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک محبوب عمل، پیارا عمل، پسندیدہ عمل میں سے عمل ہے. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل؟ تو دوسرا آپشن میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نرمی سے پیش آنا، حسن سلوک کرنا، ان کی باتوں کو ماننا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تیسری بار سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے بعد پہلی مرتبہ الصلاۃ علی وقتہا، وقت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، ٹھیک. دوسرا عبداللہ ابن مسعود جب سوال کرتے ہیں تو دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور جب تیسرے مرتبہ عبداللہ ابن مسعود سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہے، پیارا ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس حدیث میں آپ غور کیجیے. اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اللہ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل قرار دیتے ہیں. اللہ کے
محبوب اعمال میں سے ایک محبوب عمل قرار دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات اس حدیث میں بھی ذرا غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یعنی اللہ کی عبادت کے فوراً بعد، اللہ کی عبادت کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اب ذرا غور کریں، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے لاتے ہیں اور اللہ کی حق کے بعد والدین کا حق ذکر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد سے افضل کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس حدیث میں یہ اندازہ ہوا کہ جہاد سے افضل کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نزدیک ایک محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اور آج ہم اور آپ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں؟ آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ ایک باپ جو ہے، جب ایک بیٹا ہی ماتر ہے، اس کا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، وہ باپ جب بیٹا جنم لیتا ہے اس وقت باپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ایک نوجوان بن کر مجھے ایک سہارا بن جائے گا، اب میرے لیے کوئی چیز کی تکلیف نہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ماں بھی خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن جب جوان ہو جاتے ہیں، جب وہ کمانے لگ جاتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اپنے والدین کو دشمن سمجھنے بیٹھتے ہیں، والدین کو رلاتے ہیں، والدین کو کھانے کو اچھی طرح سے تربیت نہیں دیتے، کھانے کے لیے دیتے نہیں ہیں۔ اس وقت والدین کی آہ نکل جاتی ہے کہ ہی میرا بیٹا تھا، میں جو سوچ رہا تھا وہ ہوا نہیں۔ اور وہ اگر وہ آہ نکل جائے، والدین کے زبان سے اگر ایک بھی بد دعا نکل جائے تو اللہ رب العالمین فوراً اس دعا قبول فرماتا ہے۔ والدین اگر دعا کر دے، بد دعا کر دے اپنے اولاد پر، تو اللہ پر کوئی حائل نہیں، وہ بات کو فوراً اللہ قبول فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے والدین کو غصہ مت دلانا، والدین سے بد دعا سے بچنا۔ چلیے آئیے آتے ہیں کہ جو شخص بھی والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، نرمی سے پیش آتے ہیں، اگر وہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جی میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی پیدل کہیں جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ وہ بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک غار پر پناہ لی۔ غار کہتے ہیں گڈھا، اس گڈھے کے اندر تینوں چلے گئے، لیکن پہاڑ سے ایک بھاری بھرکم پتھر لڑکتے ہوئے آئے اور اس غار کے منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں اندر رہ گئے، چنانچہ بھاری بھرکم پتھر ہے، وہ ہٹا نہیں سک رہے ہیں۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے اندر کہ ہم لوگ جو ایسی عبادت کیے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں، وہی عبادت کو اللہ کے سامنے ہم رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ رب العالمین ہمارے فریاد کو قبول فرما لے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ چھوٹے تھے، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، لیکن میں بکریاں چرایا کرتا تھا، سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا۔ اے میرے پروردگار، لیکن ایک دن کی بات ہے کہ میں اپنی بکریاں کو چراگاہ کے لیے دور لے گیا، چنانچہ میں تاخیر سے جب گھر پہنچا، چنانچہ میں دودھ کو لیا، میرے والدین کے پاس پہنچا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں دودھ کو لے کر کھڑا رہا، اس کے سر کے سامنے کھڑا رہا، اور مجھے یہ بھی ناپسند تھا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں اور نیند حرام کر دوں۔ اے اللہ، مجھے یہ بھی ناپسند تھا کہ ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ اے میرے
پروردگار میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیر کے تلے بلبلا رہے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن اے پروردگار تجھے خوش کرنے کے لیے میں اپنے والدین سے پہلے اپنے اولاد پر دینے کے لیے میں گوارا نہیں کیا۔ اے میرے پروردگار یہ عمل جو میں نے کیا تھا، یعنی میں اس کے سامنے کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ سوتے رہے، فجر کی اذان ہو گئی۔ اے میرے پروردگار میں یہ عمل جو کیا تھا تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اے پروردگار عالم اس پتھر کو کم سے کم اتنا ہٹا دے میں آسمان کو دیکھ سکوں۔ اللہ رب العالمین نے فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لی، فوراً اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول فرما لی۔ اور دوسرے جو تھا وہ حسن یعنی مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک اچھا برتاؤ کرتا تھا، اور تیسرے جو تھا وہ ایک اپنے چچیزاد بہن سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ وہ عین زنا قریب پہنچ چکے تھے اور قریب بیٹھ چکے تھے، اور اس بہن نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، چنانچہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انہوں زنا سے بچ گیا، اٹھ گیا، تو انہوں نے بھی دعا کی، اللہ رب العالمین اس کی بھی دعا قبول فرما لی۔ میرے بھائیو نوجوان ساتھیو، اس حدیث سے دیکھیں کہ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ اس سلوک سے پیش آنا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، ماں باپ کو غصے میں رکھے حج کرنے چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں، پہلے والدین کو خوش کریں اس کے بعد حج میں جائیں۔ اگر حج بھی کر لیں گے 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ تو کوئی فائدہ نہیں جب تک والدین خوش نہ ہو جائیں، اس لیے والدین کو پہلے خوش رکھیں میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہم لوگ والدین کو بہت تکلیف دیتے ہیں، ہر جگہ کی بات ہے، دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے نوجوان جو ہوتے ہیں اپنے والدین کو پیٹ بھی دیتے ہیں، گھر سے نکال بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس باپ نے جس ماں نے چھوٹے سے لے کر کے جوان کیے اور جس امید سے وہ رکھے تھے اس کی امید کو پھرا دیے، اللہم احفظنا، اللہ ہم سبوں کو اس چیز سے حفاظت فرما۔ چلیے آگے حدیث ذرا دیکھتے ہیں۔ جو والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اگر وہ مر جاتے ہیں تو اس کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے حضرت جبرائیل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا پر آمین فرمائے۔ آئیے ذرا حدیث کو دیکھتے ہیں۔ اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 3 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آمین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص پر جس نے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو، ماں باپ میں سے کسی ایک کو بوڑھے کی حالت میں پائے اور اگر اس سے نیکی نہ کرے، حسن سلوک نہ کرے، اور اگر وہ بدسلوک کرے، اگر وہ مر جائے تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے اور اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، اے اللہ قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں ذرا حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے ہوئے آمین فرمائے، حضرت جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آمین، تو اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ کس پر؟ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر وہ مر جاتے ہیں اس حالت میں تو وہ جہنم میں چلا جائے، اللہ اپنے رحمت سے دور کر دے، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں رکھے۔ لیکن آج والدین کتنا غصہ دلاتے ہیں، اور والدین ہو سکے کہ معاف نہ کر دے، اس حالت میں اگر والدین پہلے دنیا سے چھوڑ چلے جائے تو ہماری اور آپ کی آخرت میں کیا ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ چلیے آگے ذرا دیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرا اولاد گڈھے پہ گر جائے، کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ میرے اولاد جہنم میں چلے جائے، ہمیشہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آرام دہ پر رہے۔ آپ کتنوں اپنے والدین کو کھانے کے لیے نہیں دیتے، لیکن والدین اچھی دعا دیتے ہیں، اور اگر چوٹ پہنچ جاتی تو والدین کو لگتا ہے کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن آئیے ذرا حدیث پر غور کریں گے، اگر والدین اچھی چیز کی تلقین کرے تو فوراً اس پر عمل کر لیں۔ آئیے ذرا حدیث کو دیکھتے ہیں۔ راوی حدیث آیت عوام بن حوس، ایک راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک محلے میں گیا، چنانچہ وہاں ایک قبرستان تھا، عصر کے وقت ہی آیا
اس قبرستان میں قبر جو ہے اچانک پھٹ گئی اور ایک آدمی رونما اس پر ہوا اور اس کی گردن سے لے کر کے اوپر گدھے جیسی شکل تھا اور پورا نیچے جسمانی انسان جیسی شکل تھا۔ 3 مرتبہ وہ گدھے جیسے چلایا اور قبر کے اندر چل گیا اور قبر پھر اصلیت میں ہو گئی۔ فرماتے ہیں فرماتے ہیں راوی حدیث کہ اچانک میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ اونی دھاگا بون رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا ایک عورت کو، تو چنانچہ اس عورت نے مجھے بتایا یہ فلاں شخص کی ماں ہے جو قبر کے اندر قبر پھٹ گئی اور ایک آدمی رونما ہوا اور جو گدھے سے چلایا 3 مرتبہ پھر قبر کے اندر گھس گیا، یہ اس کی ماں ہے۔ کہا ذرا مجھے بتائیے اس کا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ یہ جوان جو گدھے سے 3 مرتبہ چلایا، یہی روزانہ شراب پی کر آیا کرتا تھا، روزانہ شراب پی کر آیا کرتا تھا اور گھر میں گالی گلوچ چلاتا تھا۔ تو اس کی ماں کہتی تھی اے میرا بیٹا شراب مت پی، شراب یہ ایسا چیز نہیں ہے، یہ برا چیز ہے، منع ہے، اس چیز سے دور رہ۔ چنانچہ اس کا بیٹا جواب دیا تھا کیا تو گدھے جیسے چلاتی رہتی ہے، کیا تو گدھے جیسا چلاتی رہتی ہے، کھانے کو مل جاتا بس کافی ہے، تم خاموش رہو۔ اور اسی دن بس عصر کے وقت تھا، وہ مر گیا۔ اسی وقت سے اب تک اس کا قبر میں روزانہ اس طرح عذاب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں، آج ہم لوگ بھی ماں باپ کو گالی گلوچ کر دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ کے سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ آج والدین اگر اچھے چیز کی تربیت دیتے ہیں تو اس کو ہم ناکارہ سمجھتے ہیں، ناپسندہ سمجھتے ہیں، والدین کو جھک دیتے ہیں، ڈانٹ کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ والدین تو بوڑھے ہیں، یہی سوچ کے کہ ہم تو جوان ہیں، والدین تو بوڑھے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہم لوگ والدین کو ڈانٹ کر خاموش کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیشہ یاد رکھیں والدین کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا گھاٹا میں پڑ جائے، میرا بیٹا خسارہ میں ہو جائے، ہمیشہ چاہتے کہ میرا بیٹا جب اچھائی میں ہو، اچھے درجات میں پہنچے۔ تو والدین اگر اچھی تربیت دے تو والدین کی باتوں کو فوراً قبول فرما لیں۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، وقت بھی 5 منٹ کی وقت ہے۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے خطبہ کو سمیٹ لوں گا۔ آج اگر والدین اچھی باتیں بھی کہتے ہیں تو ہم لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن اگر وہ بددعا نکل جائے، مذاق سے بھی اگر ماں باپ اگر بددعا دے دے تو اللہ کے پاس فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ چلیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ، حدیث پر ذرا غور کریں گے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بچوں کے سوا کسی نے ماں کی گود سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ بھلا بتائیے کہ کوئی اگر 4-5 مہینہ کا بچہ رہے یا 1 مہینہ کا بچہ رہے یا 8 دن کا بچہ رہے، کیا وہ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا، وہ بول نہیں سکتا۔ لیکن 3 بچے جو ہیں وہ ماں کی گود سے بات چیت کی ہے۔ چلیے آتے ہیں کہ ایک ان میں سے عیسی ابن مریم، دوسرا ہے صاحب جریج۔ یہ صاحب جریج کے متعلق میں ایک لیتا ہوں حدیث۔ صاحب جریج ایک عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا۔ انہوں نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا جس میں وہ نفل نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ نماز کے اندر کھڑا ہے اور اس کی ماں آئی، دیکھیے غور کریں گے حدیث کو۔ ایک دن وہ نماز میں کھڑا ہے، نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ کس میں کھڑا تھا؟ نفل نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کی ماں آئی، کہا اے میرا بیٹا جریج۔ انہوں نے کہا یا اللہ، میں ایک طرف نماز میں ہوں، میری ماں ایک طرف بلا رہی ہے، میں کیا کروں؟ چنانچہ وہ صاحب جریج عبادت میں لگے رہے، وہ نفل نماز میں وہ لگے رہے۔ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن عین اسی مطابق وہ نماز میں کھڑا ہے، نفل نماز میں کھڑا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرا دن بھی اس کی ماں آتی ہے، کہتی اے بیٹا جریج۔ کہا یا اللہ، کل جو میں نماز میں تھا
उस वक्त भी मेरी माँ पुकारी, ए अल्लाह आज भी मैं नमाज में हूँ, मेरी माँ पुकार रही है, ए अल्लाह मैं क्या करूँ। चुनांचे वो साहिब जुरैज वो नमाज में लगा रहा, नमाज को मुकम्मल करते रहा। चुनांचे उसकी माँ जब वो साहिब जुरैज 3 मरतबा बुलाए, नहीं आवाज़ दे। चुनांचे साहिब जुरैज की माँ वापस जाने लगी, जाते जाते उसके मुंह से एक बद्दुआ निकल गई। क्या? कि अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, उस वक्त साहिब जुरैज को मौत ना देना जब तक कि किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। ये बद्दुआ देकर उसकी माँ निकल गई, वापस चली गई। उधर बनी इसराइल में साहिब जुरैज का पूरा चर्चा था, लेकिन उनमें से एक बदकार औरत थी जो हुस्न जमाल खूबसूरती थी। चुनांचे वो साहिब, उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग चाहते तो मैं इसे फंसा दूँ। चुनांचे वो औरत, वो बदकार औरत साहिब जुरैज के पास आती है, कहती है, ऐ साहिब जुरैज, ये मेरा पूरा जिस्म है, तुम्हारे लिए मैं हिबा कर देती हूँ, तुम जो चाहो तुम इस्तेमाल करो। साहिब जुरैज ने इनकार कर दिया, मैं यह नहीं कर सकता। चुनांचे साहिब जुरैज की इबादत खाने के बगल में करीब एक चरवागाह रहता था। चुनांचे वो बदकार औरत उस चरवागाह पे पास आती है, कहती है, ए चरवाहा, मेरा जिस्म तुम पर मैं हिबा करती हूँ, तो तुम जो चाहो तुम इस्तेमाल करो। चुनांचे उन्होंने, उस चरवाहा ने उस पर गलत काम किया और उस पर हामिला हो ठहर गई। गलत काम किया, उस पर हामिला हो गई बदकार औरत। चुनांचे जब बदकार औरत बच्चा जन्म दे देती है, उस वक्त कहती है, ये साहिब जुरैज का बच्चा है। देखिए, हाँ, जना किसने किया? चरवाहा ने किया। लेकिन जब बच्चा पैदा होती है उस वक्त वो बच्चे, यानी बदकार औरत कहती है, ये साहिब जुरैज का बच्चा है। लोग आए, साहिब जुरैज को मारने लगे, उसके इबादत खाने को मुनहदिम कर दिए, गिरा दिए। साहिब जुरैज खामोश है, क्या बात है, मुझे क्यों मार रहे हैं? कहा, तुझे पता नहीं इतनी बड़ी काम हो गई है? मुझे पता नहीं, मुझे बताइए क्या बात है। कहा, तूने उस बदकार औरत से जो जना किया वो हामिला थी, यहाँ तक कि बच्चा भी जन्म दे दिया। कहा, अच्छा ऐसी बात है? कहा, उस बच्चे को जरा मेरे पास ले आओ। चुनांचे उस बच्चे को उसके पास लाया गया। कहा, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे। कहा, ठीक है। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं क्या मुसीबत में पड़ गया। चुनांचे 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उस बच्चे के पास जाता है साहिब जुरैज और उसके पेट पर कचौका मारता है। कहता, ए बच्चा, बता तुम्हारा असल बाप कौन है? वो बच्चा बोल उठा कि मेरा बाप फलना चरवाहा है। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, जरा देखें, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था। साहिब जुरैज अल्लाह की इबादत कर रहा था और उसकी माँ की ज़बान सिर्फ बद्दुआ निकल गई तो अल्लाह ने फ़ौरन कबूल कर लिए। और आज हम लोग वालिदैन को कितना तकलीफ़ देते हैं। वालिदैन अच्छे हैं जिस पर हम लोगों को बद्दुआ नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ अपने अक़ल में समझना चाहिए। और दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि जिस तरह आज हम लोग अपने बच्चों को परवरिश करते हैं, कितनी तकलीफ़ से बड़ा करते हैं, इसी तरह वालिदैन भी तकलीफ़ किए हैं। हमसे ज़्यादा हम अपने वालिदैन जो है वो तकलीफ़ किए हैं। और हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि यही मेरे औलाद काम आएंगे। लेकिन जब वही औलाद अगर हमको बड़ा होकर ठोकर मार दे तो हमारे दिल में कैसे एहसास होगा? कलेजा फट जाएगा। बस ये समझ के, इंग्लिश में कहावत है, दैट द शो दैट, जैसे करनी वैसे भरनी। अगर आज आप अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो आपके औलाद भी आपके साथ अच्छे बर्ताव करेंगे। अगर आप अपने वालिदैन के साथ बदसलूक करते हैं तो आने वाला वक्त भी आपके औलाद जो आपके साथ बदसलूक करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करें। दूसरी बात, हमेशा वक्त नहीं कि मैं आप लोगों को और हदीस सुनाऊं, लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि हमेशा अपनी बीवी को तरजीह देते हैं, वालिदैन से, माँ से ज़्यादा अपनी बीवी को तरजीह देते हैं। बाज़ार जाते हैं, बताइए मेरे भाइयों, सब में से बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में बीवी के लिए चमचम लेके आते हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए कुछ नहीं। जिस माँ ने आपको दूध पिलाकर बड़ा किए, जिस माँ ने आपके पाखाना को अपने दाहिने हाथ में साफ किए, लेकिन फिर भी उस माँ को बदबू नहीं आ रही थी। और जब वो खाने का वक्त आया तो माँ से छिपा करके बीवी को ला के देते हैं चमचम की खाना।
میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں، اب بتائیے کہ ماں کو ترجیح، اگر ماں کو تکلیف ہو جاتی، ماں اگر تکلیف کر لے اور اگر بد دعا نکل جائے تو کیا اللہ قبول نہیں کر پائیں گے؟ قبول کر لیں۔ اور ایک چیز کہ ہمیشہ اپنے والد اپنی بیوی کو جانے کے وقت، بازار جانے کے وقت پوچھتے ہیں آج کیا کھانے خواہش مند ہے۔ یہ چیز ہم ضرور پوچھتے ہیں اپنی بیوی کو، آج کیا خواہش مند ہے کھانے کا، بتائیے وہ چیز لائیں گے۔ اگر بیوی بول دے کہ مجھے مربع کی مٹھائی چاہیے، تو اگر بواری جوڑ میں نہ ملے تو بوری نکل جائیں گے بیوی خوش رکھنے کے لیے۔ لیکن اگر ماں جو ہے ایک دوا لانے کے لیے کہہ دے کہ ایک بخار کی دوا جو ہے، درد کی دوا ہم کو لا دے، تو اس کے لیے وقت نہیں، اس کے لیے پیسہ نہیں۔ اگر وہ بد دعا اگر اپنی اولاد کے لیے اگر نکال دے تو کیا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کر لیں گے؟ فوراً اس کے لیے قبول کر لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں، یہ طے کر لیں، دل میں اپنے سوچ لیں، جس طرح اپنی بیوی کو پوچھتے ہیں کہ اے میرے اہلیہ، اے میرے جان، بتا آج تجھے کیا کھانے کے من ہے، اس طرح اپنی ماں سے بھی پوچھیں کہ ماں بتا آج تجھے کیا کھانے خواہش مند ہے۔ اگر ایک دن اپنی ماں کو اس طرح پوچھیں گے تو ماں کی سینے چوڑے پڑ جائیں گے، ماں کے لیے اچھا دعائیں ہمیشہ اپنے لیے زبان سے نکالیں گے۔ تو ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیوی کو مارتے رہیں، ماں کھلاتے رہیں، بیوی کا بھی حق ہے، لیکن ماں کو پہلے ترجیح دیں، بیوی کو بعد میں۔ یہ وقت نہیں کہ میں بتا دیتا کہ بیوی پر زیادہ ترجیح ہے نہ ماں پر، وقت نہیں، وقت نکل چکا ہے۔ لیکن اس میں اپنے موضوع کو، اپنے خطبہ کو سمیٹ لیتا ہوں، آخر میں دعا کہ